تمام سول سوسائٹی اور پارلیمنٹیرینز بھی اس مسئلے سے یکجہتی کے لیے عدالت میں موجود ہے۔ میں یہ بات کسی سیاسی بنیاد پر نہیں بلکہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے وہی حیثیت ہے جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی ہے۔ ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم کا شعبہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے ہمارے مستقبل کے لیے کم اہم نہیں ہے۔ حکومت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ختم کر کے اور اس کے چیئرمین کو ایک آرڈیننس کے ذریعے برطرف کر کے اور اسے ایک وزارت کا ذیلی ادارہ بنا کے پاکستان کے مستقبل پہ اور لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل پہ حملہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے اس حکومت نے پہلے دن سے ہائر ایجوکیشن کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ کمزور کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک بھر کی جامعات بدترین مالی خسارے کا سامنا کر رہی ہیں اور اکثر ان یونیورسٹیز کی فیکلٹی اور سٹاف اپنی تنخواہوں کے حصول کے لیے سڑکوں پر مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ریسرچ کدھر ہوگی، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی اور نئے کیمپسز کس طرح بنیں گے، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں حکومت کی اس شعبے سے جو اسے نظر انداز کرنے کی پالیسی ہے، اس کے نتیجے میں فیسوں میں 3-4 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا بوجھ غریب طلباء و طالبات پہ پڑ رہا ہے۔ اسی طرح جو بلوچستان اور پرانے فاٹا کے طالب علم تھے، ان کے اسکالرشپس کو ختم کیا گیا ہے اور جو یونیورسٹی ایکسپینشن پروگرام تھا اسے انڈر فنڈ کر کے ہمارا جو پروگرام تھا کہ پاکستان کے ہر ضلع میں ایک کیمپس قائم کیا جائے، اسے بھی سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے آرڈیننسز کو بے دریغ استعمال کیا ہے، پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور 700 ارب روپے کی ٹیکسیشن بھی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کی ہے، جس کے خلاف ہم نے احتجاج بھی کیا ہے، اسپیکر کو بھی احتجاج تحریری طور پہ نوٹ کرایا ہے، لیکن آج تک اس کا جواب ہمیں نہیں مل سکا۔ تو میں حکومت کو ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ان آرڈیننسز کو واپس لے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اصلی حالت میں بحال کرے، چونکہ اس کے اس اقدام سے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل، ہمارے مستقبل کی نالج اکانومی اور ہمارے مستقبل کی ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ اور ریسرچ اور انوویشن، یہ سب داؤ پہ لگ چکے ہیں۔ اچھا احسن اقبال صاحب، جیسے آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت آرڈیننسز جاری کر کے اختیارات سے تجاوز بھی کر رہی ہے اور جو کہ نہیں کرنی، لیکن دیکھا جائے مسلم لیگ نون جب حکومت میں تھی تب بھی ایک نہیں بلکہ متعدد بار آرڈیننس جاری کیے گئے، پیپلز پارٹی نے بھی کیے، تب پی ٹی آئی شور کیا کرتی تھی اور آج اپوزیشن میں ہے تو آپ شور کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تب غلط کیا تھا، اب آئندہ آپ حکومت میں آتے ہیں کام نہیں کریں؟ 2 باتیں ہیں۔ پہلی ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا ریگولیٹر ہے اور یہ اسی طرح ریگولیٹر ہے جیسے ایس ای سی پی ہے، نیپرا ہے، پیمرا ہے، پیپرا ہے اور یہ مختلف ریگولیٹرز ہیں جو کہ ہمارے مختلف شعبوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ حکومت نے کسی ریگولیٹر کے ساتھ یہ عمل روا نہیں رکھا، صرف ایچ ای سی کو ایک ذیلی ادارہ بنا دیا ہے تعلیم کا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈسکرمنیٹری ایکشن ہے۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی ہم آرڈیننس اس لیے جاری کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی آرڈیننس جاری ہوتے تھے، تو 2 wrongs don't make 1 right۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں آرڈیننس جاری کرنا غلط تھا تو وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بن جاتا کہ آپ بھی اس غلط کام کو آج جاری کریں۔ اور سوسائٹیز اور سسٹمز
ایوالو کرتے ہیں اور پروگرس کرتے ہیں. اور ہمیں آرٹیکل 89 کے اندر صریحاً یہ لکھا گیا ہے کہ اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر اس اختیار کو آرڈیننس جاری کرنے کے اختیار کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آج میں نے یہ بھی استدعا کی ہے عدالت سے کہ یہ جو اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں اس کی تشریح کی جائے، چونکہ حکومت وقت جب بھی آرڈیننس جاری کرتی ہے کسی جگہ اس ایمرجنسی کا اور خصوصی حالات کا ذکر یا تذکرہ نہیں کرتی جن کے تحت آرڈیننس جاری کرنا ناگزیر ہے. سر ایک وہ یہ ہے کہ حکومت کو آپ سے اپوزیشن سے یہ شکوہ رہتا ہے کہ اگر ہم بل لے کے آئیں اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کی طرف ہی جائیں تو اپوزیشن قانون سازی ہونے ہی نہیں دے. دیکھیے ہم تو پارلیمنٹ میں شور مچا کے تھک گئے ہیں. پچھلے 3 سالوں میں 50 سے زیادہ آرڈیننس جاری ہوئے ہیں اور ظلم یہ ہے کہ 700 ارب روپے کے منی بل بھی آرڈیننس کے ذریعے جاری کر دیے گئے ہیں صرف IMF کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ IMF نے کہا کہ یہ قانون بناؤ تو پارلیمنٹ کو برخاست کیا، بند کیا، آرڈیننس جاری کیا اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا. تو یہ جس طریقے سے آرڈیننس جاری ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران ہی اس کی تیاری شروع ہوتی ہے، اس کی سمری موو ہوتی ہے اور چند دنوں کے لیے اسمبلی کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اجلاس ختم کیا جاتا ہے، آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور پھر اسمبلی بلا لی جاتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ ضرور آرٹیکل 89 میں جو یہ بات لکھی گئی ہے، آئین کا ہر حرف جو ہے وہ قابل عمل ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. وہاں لکھے اسپیشل سرکمسٹانسز، تو حکومت کا فرض ہے کہ ان اسپیشل سرکمسٹانسز کے ترازو پہ ہر آرڈیننس کو پیش کرے کہ وہ کیا ایمرجنسی تھی جس کے لیے آرڈیننس جاری کرنا ضروری ہوا. جیسے اقبال صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہمیں کوئی سنائی نہیں دے رہا، تو جب بھی پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس ہوتا ہے تو اپوزیشن اور جو حکومتی بینچز ہے دونوں کی طرف سے احتجاج ہوتے رہتے ہیں، تو اس حالات کو سدھارنے کے لیے کیسے مل بیٹھ کے؟ دیکھیے اس کے لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو حکومت میں بیٹھ کے اپوزیشن کر رہی ہے. یہ بیٹھے ٹریجری بینچز میں ہیں لیکن ذہنی طور پہ یہ آج بھی ڈی چوک کے کنٹینر پہ بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں. تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ کرے. پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے کہ جس نے 3 سال میں اپوزیشن کے ساتھ یا لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا روا نہیں رکھا. ابھی آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کے 2 ممبر ریٹائر ہو گئے ہیں اور 2 نشستیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی خالی ہو گئی ہیں، جبکہ جنوری سے الیکشن کمیشن نے حکومت کو متنبع کر رکھا تھا کہ 6 ماہ کے اندر یہ 2 ممبر حضرات ریٹائر ہوں گے. آپ اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن شروع کریں تاکہ بروقت نامزدگی ہو جائے. حکومت نے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی، ان ممبرز کو ریٹائر ہونے دیا، وہ 2 نشستیں خالی ہو گئیں لیکن کنسلٹیشن کرنا روا نہیں رکھا. اسی طرح خواتین کا کمیشن تھا، مائنارٹیز کا کمیشن تھا. جہاں جہاں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ پرائم منسٹر کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کنسلٹیشن کریں، پرائم منسٹر ہمیں ہر جگہ فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. چونکہ یہ پرائم منسٹر ایک پولرائزنگ پرائم منسٹر ہے. یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت کی گاڑی کو 1 ویل کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے. جو گاڑی 1 ویلنگ پہ چلتی ہے یا اس کا چلان ہوتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچتی. یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اپوزیشن سے ہوگی تو آپ الیکشن کمیشن والے سے؟ دیکھیے آئین کے پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کے لیے مینڈیٹری کنسلٹیشن ہے. یہ ہمارا بھی آئینی فرض ہے اور حکومت کا بھی آئینی فرض ہے وہ کنسلٹیشن کریں، لیکن حکومت اس کنسلٹیشن میں نہ سنجیدہ ہے نہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایشو پہ دب جائے گا. نہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. گڈ کوشچن بٹ نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.